بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 3 ہم نے جو زوم کلاس میں پڑھا وہی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے نظم حمد کا جو بقایا کام تھا وہ سمجھا، سوال جواب وہ کیے، اور کتاب کا صفحہ نمبر 8 اور 9 وہ مکمل کیا۔ سوال نمبر 1 میں آپ کو پہلے کروا چکی تھی لیکچر نمبر 2 میں، تو امید ہے وہ سارا کام آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ الفاظ معنی سوال نمبر 1۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، سوال لکھیں گے۔ اگلے صفحے پہ آپ کام سٹارٹ کریں گے آج کی ڈیٹ کے ساتھ، چونکہ جس دن آپ کی زوم کی کلاس ہوئی ہے آپ اسی دن کی ڈیٹ لکھیں گے۔ نظم حمد کس کی تعریف میں لکھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 2 لکھ کر سوال نمبر 2 لکھیں گے، نظم حمد کس کی تعریف میں لکھی جاتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو خود ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اسی کے نیچے لکھیں گے، انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ خود تحریر کریں گے۔ اس کا جواب آپ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم اس کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک جملہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کافی ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ اس کا جواب آپ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، یا اس پر اللہ تعالیٰ کے ارکان اسلام پر عمل کر کے، کہ اللہ نے جو ہم پر فرض نازل کیے ہیں اس پر عمل کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنے الفاظ میں 2 لائنوں پہ جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 اور 3 یہاں پر مکمل ہو جائے گا، پھر آپ تشریحات کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ تشریحات کی ہیڈنگ ڈال کر آپ سوال لکھیں گے، نظم حمد کے پہلے اور آخری بند کی تشریح بما حوالہ شاعر تحریر کریں۔ یہ سوال لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ اپنی کتاب سنترا سے پہلا بند جو تحریر ہوا ہے وہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ پہلا بند ہے 4 مصروں پر مشتمل، یوں تو ہر شے پہ ہے چشم رحمت تیری، لیکن انسان کو دی سب پہ ہے برتری، اس کو بینائی دی، اس کو دانائی دی، دل کو طاقت بدن کو توانائی دی۔ اس کی تشریح میں آپ کو لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 دونوں میں سمجھا چکی ہوں۔ اس کی تشریح آپ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ حوالہ شاعر لکھیں گے۔ حوالہ شاعر عنایت علی خان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو لکھنا ہے۔ اگر آپ خود سرچ کر کے ان کے بارے میں بھی تحریر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر عنایت علی خان کے بارے میں مختصر بیان کر دیا ہے۔ عنایت علی خان 10 مئی 1935 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں اور نظموں کی 2 کتابیں بھی لکھیں۔ ان کی نظم بول میری مچھلی لوگوں کی زبان پر عام ہے۔ یہ آپ حوالہ شاعر تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عنایت علی خان بیسیکلی بنیادی طور پر طنز و مزاح کے شاعر تھے۔ وہ ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ ان کے بارے میں کچھ اور معلومات لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ حوالہ شاعر لکھنے کے بعد پھر آپ تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ دوسرا بند تحریر کریں گے جو کہ نظم کا آخری بند ہوگا۔ جگمگاتا ہوا بے کرا آسماں، موج در موج دریا میں آبے رواں، گنچا و گل سے مہکے ہوئے گلستاں، اور پھلوں سے لچکتی ہوئی ڈالیاں۔ یہ بند لکھ کر پھر آپ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ حوالہ شاعر میں آپ وہی حوالہ لکھیں گے جو نمبر 1 بند میں کروایا گیا ہے۔ آپ اس 2 جملوں کا اگر اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ پہلے اور دوسرے بند میں آپ لکھ لیجئے گا، مندرجہ بالا بند نظم حمد سے لیا گیا ہے جس کے شاعر عنایت علی خان ہیں۔ عنایت علی خان 10 مئی 1935 کو پیدا ہوئے۔ بنیادی طور پر وہ طنز و مزاح کے شاعر ہیں۔ عنایت علی خان نے بچوں کے لیے کہانیوں اور نظموں کی 2 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی نظم بول میری مچھلی لوگوں کی زبان پر عام ہے۔ یہ تمام حوالہ شاعر میں آپ لکھنے کے بعد پھر تشریح کیجیے گا۔
اس طرح آپ کی پہلے بند اور آخری بند کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ تشریحات میں آپ کو پہلے لیکچر اور دوسرے لیکچر میں تفصیلاً سمجھا چکی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہو تو آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں اور اس کی تشریح اپنے طور پر سمجھ کر لکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں تشریحات کرنے کے بعد آپ ایک سوال لکھیں گے اضافی کام کا۔ اضافی سوال لکھیں گے، آپ کی نظر میں سب سے اہم نعمت پروردگار کی کون سی ہے، اس کے بارے میں لکھیے۔ یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آپ اس کو کوئی بھی ایک نعمت کو چوز کر کے اس کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور اس کے بارے میں 4 سے 5 لائنوں پر مشتمل اس کا جواب لکھیے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بنائی، بارش کا پانی، جو پانی انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اونچے اونچے پہاڑ بنائے، جو ان پہاڑوں سے پتھر حاصل ہوتا ہے، پھر ہم اپنے مکانات بناتے ہیں، یا پھر کوئی دریا ہے، دریا کا سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ہمارے پینے میں کام آتا ہے، یا درخت ہے، درخت سے ہمیں پھل پھول ملتے ہیں، سایہ ملتا ہے۔ دنیا میں کئی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک نعمت کے بارے میں آپ تفصیلاً لکھیے گا۔ یہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا کاپی کا۔ کاپی کا کام مکمل کرنے کے بعد تمام بچے اپنی کتاب نکالیں گے، سنترا صفحہ نمبر 8 نکالیں گے۔ صفحہ نمبر 8 پر الفاظ کو درست معنی سے ملائیے، یہ سوال ہے۔ آپ کو یہ الفاظ معنی ان کے ملانے ہیں۔ عطا یعنی دی ہوئی چیز، دانائی یعنی عقل، کلفت اس کے معنی ہیں تکلیفیں، بے قرار جو کہیں ختم نہ ہو، آب روا بہتا ہوا پانی، خوشنما خوبصورت۔ اس کو آپ کو پینسل اور اسکیل کی مدد سے الفاظ کو معنوں کے ساتھ میچ کرنا ہے، یعنی ملانا ہے۔ صفحہ نمبر 8 کرنے کے بعد آپ صفحہ نمبر 9 کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 میں حرف ندا لکھا ہوا ہے۔ حرف ندا میں نے آپ کو زوم کلاس میں بھی ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے، آپ کو پھر سمجھا دیتی ہوں۔ وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوں حرف ندا کہلاتے ہیں، جیسے ارے، یا، میاں، صاحبو، اے وغیرہ۔ ان حروف کے آگے علامت ندا لگائی جاتی ہے۔ یعنی علامت ندا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ انگلش میں پڑھتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک۔ ایکسکلیمیشن مارک کو علامت ندا اور علامت تعجب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم خوشی اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ علامت تعجب علامت ندا یا کسی کو پکارتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ یہ حرف ندا کہلاتے ہیں، اور اس کے آگے جو علامت لگائی جاتی ہے وہ علامت بھی حرف ندا کی علامت کہلائی جاتی ہے، وہ علامت ندا کہلائی جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، جملوں میں مناسب حرف ندا استعمال کرتے ہوئے علامت ندا لگائیے۔ یعنی وہ جو حروف ہیں حرف ندا کے ساتھ ساتھ علامت ندا بھی لگانی ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے مثال، اے خدا، اے خدا۔ اے خدا ہو گئے حرف ندا، اور جو علامت لگی ہے وہ علامت ندا ہو گئی۔ تو یعنی کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اے خدا، اے خدا، تو ہم ادھر ایکسکلیمیشن مارک یعنی کہ علامت ندا لگاتے ہیں۔ یہاں پر 6 حرف ندا دیے گئے ہیں، آپ کو یہاں خالی جگہوں پر چوز کر کے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علامت ندا بھی لگانی ہے۔ او نادان، اے خدا، ارے لڑکیوں، اے بھائی، اے بچوں، اے لوگوں۔ اب یہاں ہم پہلا الف پڑھتے ہیں، ڈیش، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ اے لوگوں، حرف ندا ہو گئی ہے، اور آگے ہم لگا دیں گے علامت ندا، 1 بنا کر نیچے ڈاٹ لگا دیں گے تو وہ علامت ندا ہو جائے گا۔ تو اے لوگوں، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ نمبر بے، ڈیش، تم نے اسکول کا کام پورا کر لیا؟ اے بچوں، تم نے اسکول کا کام پورا کر لیا؟ نمبر جیم ہے، ڈیش، تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں لکھیں گے ہم، ارے لڑکیوں، تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ حرف ندا لگانے کے بعد آپ کو علامت ندا بھی لگانی ہے، یعنی کہ علامت جو الف بنا کر نیچے ڈاٹ لگایا گیا ہے، نقطہ لگایا گیا ہے، وہ علامت بھی لگانی ہے آپ کو۔ دال ہے،
डैश क्या तुम मेरी मदद करोगे, ए भाई क्या तुम मेरी मदद करोगे। नंबर है डैश हमारे हाल पर रहम फरमा, ए खुदा हमारे हाल पर रहम फरमा। और आखिर में है वाओ डैश ज़रा अक्ल के नाखून लो, ओ नादान ज़रा अक्ल के नाखून लो। ये तमाम काम आप किताब में ही करेंगे और तमाम हुर्फ़ निदा लगाने के बाद अलामत निदा भी लगाएंगे। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आज जूम क्लास में इतना ही पढ़ाया है। उम्मीद है सारा काम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। किताब के सफ़हात 2 हैं, सफ़ा नंबर 8 और सफ़ा नंबर 9। और जो कॉपी का काम है सारा काम मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। अच्छे से खुशखती के साथ आप ये काम कीजिएगा और उसके बाद आप अपनी फहरिस्त मुकम्मल कीजिएगा। फहरिस्त आपको ज़रूर मुकम्मल करनी है। डेट आज की डेट लिखेंगे, जो जिस दिन जूम क्लास हुई है वो वही डेट लिखेंगे फहरिस्त में और कॉपी में, और मुकम्मल काम लिखेंगे, सारा उन्वान लिखेंगे। जो आपका काम अलग अलग सफ़हात पर हुआ है तो अलग अलग लाइन पर आप लिखेंगे। इसके बाद हमारा ये लेक्चर नंबर 3 मुकम्मल हो जाता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। आप सब की दुआ गो मिस कौसर।